والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجج الله إلى الخلق طيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتخم على الله بقية الله حجة الله القائم الصاحب العصر والزمان. اما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. صلوات پڑھتے ہیں. کائنات کی ہر نیکی حب علی ہے. کائنات کی ہر نیکی حب علی ہے اور کائنات کی ہر برائی بغض علی ہے. لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ حب علی ہے کیا؟ یہ حب علی ہے کیا؟ کچھ حدیثیں سماعت فرمائیے. یہ نابی المودہ اور مودۃ فی القربہ سے لے رہا ہوں. حضور سے پوچھا گیا مولا جنت میں جانے کا سب سے آسان طریقہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا معاشر الاصحاب حب علی جواز الجنہ. علی کی محبت جنت جانے کا بہانہ ہے. اے یا علی. لوگوں نے کہا زدنی یا رسول اللہ، آقا کچھ اور بھی فرمائیے. آپ نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی سید الاعمال. علی کی محبت اعمال کی سید ہے. لوگوں نے کہا آقا کچھ اور بھی تو فرمائیے. تب رسول نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا ذرا رک جاؤ، پروردگار مجھ سے کہہ رہا ہے او میرے محبوب مجھے بھی تو ذکر علی کی محفل میں شامل کر. اور کہا قال اللہ تعالیٰ سبحانہ، مجھ سے اللہ تعالیٰ سبحانہ نے فرمایا کہ اگر دنیا لِوَجْتَمَ النَّاسَ عَلَىٰ حُبَّ عَلِي ابن ابی طالب لما خلقت النار. اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب انہیں بتا اگر دنیا علی کی محبت پر اکٹھی ہو جاتی میں جہنم خلق ہی نہ کرتا. میں جہنم خلق میں جہنم خلق ہی نہ کرتا. لوگ جھومنے لگے اور کہنے لگے معاف کیجئے گا، کہا رسول اللہ کچھ اور بھی تو فرمائیے. حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں غور سے سنو اور کمال غور سے سنو. تمہارے گناہوں کو علی کی محبت ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. لوگوں نے کہا زدنی یا رسول اللہ. حضور مسکرائے اور کہا دیکھو صراط مستقیم پر تمہیں علی کی محبت پار لگا دے گی، تمہارے قدم نہیں لڑکھڑائیں گے. کہا زدنی یا رسول اللہ. رسول پھر مسکرائے کہا قبر میں جب تمہارے اعمال وحشت محسوس کریں گے اپنی کمیوں کی وجہ سے، جو نقص رہ گئے تمہارے اعمال حج روزہ نماز زکوٰۃ خیرات، یہ جب وحشت محسوس کریں گے تو تمہارے سرہانے سے ایک نور بلند ہوگا
جو ان کی کمیوں کو پورا کرے گا، یہ اعمال اس نور سے پوچھیں گے تو کس کا نور ہے، تو وہ کہے گی میں حب علی ہوں۔ سمجھ سمجھ رہے ہیں حضور؟ اب دنیا اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ ہمارے دلوں میں علی کی محبت بڑھ جائے۔ کتنا خالص مطالبہ ہے۔ تب رسول نے حیران ہو کے انہیں دیکھا، حیران ہو کے کہا تمہیں کس نے کہا کہ علی کی محبت کیفیت ہے، یہ بڑھانے سے بڑھ جاتی ہے، گھٹانے سے گھٹ جاتی ہے؟ کہا مالک یہ کیفیت نہیں ہے محبت؟ کہا لا 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 لا، نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ کہا مولا تو پھر یہ حب علی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کہا سنو، بشارت المصطفیٰ سے روایت لے رہا ہوں۔ کہنے لگے سرکار بہت اچھی کتابیں پڑھیے گا، نیٹ پہ پڑھیے، اردو ترجمہ اس کا آدھا پادھا جیسا بھی ہے، لیکن کمال کتاب ہے۔ بشارت المصطفیٰ للشیعان علی، مصطفیٰ کی بشارتیں شیعوں کے لیے۔ سرکار اس میں حدیث عنوان ہے حب علی، اور اس کے نیچے رسول کا یہ فرمان درج ہے کہ حضور نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا یہ کیفیت ہے؟ یہ کیفیت نہیں ہے، یہ بڑھانے گھٹانے سے نہیں ہوتی۔ کہا آقا تو پھر یہ حب علی ہے کیا؟ کہا سنو، اللہ کے عرش کے عین نیچے اللہ کا ایک ذاتی خزانہ ہے جس کا نام اس نے حب علی رکھا ہے۔ اللہ کا خزانہ، اس کا نام ہے حب علی، اور وہ ایسے ہی نہیں ملتا کیونکہ وہ اللہ کا خزانہ ہے۔ اس کے لیے تمہیں گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے اللہ سے، جیسے اپنی اولاد کے لیے رزق مانگتے ہو۔ تب اللہ تمہارے ظرفوں کو دیکھ کر تم پر محبت علی نازل کرے گا، ظرفوں کو دیکھ کر۔ اسی لیے امیر المومنین کا ایک قول موجود ہے کہ دنیا میں جو شخص مجھ سے جتنی محبت کرے گا، آخرت میں وہ مجھے اتنا ہی دیکھ سکے گا۔ یہ سمجھ لیجئے، یہ کٹھن مرحلہ ہے۔ اچھا اب ذرا نتیجے کی طرف آئیے کہ میں نے یہ حدیثیں کیوں آپ کو آتے ہی سنانی شروع کر دی۔ حب علی کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا کوئی خزانہ ہے، یہ مانگے بغیر نہیں ملتا، یہ بڑھانے گھٹانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا تو پھر ذرا یہ بتلائیے کہ بھئی حب علی کا معنی کیا ہے؟ پتہ تو چل گیا کہ یہ خزانہ ہے، یہ حب علی کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا بھائی کوئی معنی نہیں ہے، یہ انسان کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ حب علی انسان کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ چلیے ایک قدیم آپ کو سنایا ہوا واقعہ وہی دوبارہ کندہ مقرر کے طور پہ اس وقت وہی ذہن میں، تو وہی لے لیجئے، ورنہ فلسفہ کچھ اوکھا ہو جائے گا اور وہ میں کرنا نہیں چاہتا سرکار، ورنہ حب پہ بہت کچھ۔ اچھا ذرا لیکن ٹھہرو تو صحیح، تھوڑا سا ارتکاز فکر بھی تو ہونا چاہیے۔ ذرا یہ بتلائیے محبت میں، ولا میں، مودت میں اور عشق میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ سب چیزیں ایک ہی ہیں؟ نہیں حضور، یہ سب چیزیں ایک نہیں ہیں۔ ولا اور شے ہے، محبت اور شے ہے، مودت اور شے ہے، عشق اور شے ہے، تولا اور شے ہے۔ رسول نے نہ محبت کا سوال کیا نہ عشق کا سوال کیا، مودت کا سوال کیا کہ میں اجر رسالت تم سے مودت چاہتا ہوں، میرے قربا سے مودت کرو، محبت نہیں کرو۔ مودت تو پتہ چلا کوئی مودت ایسا درجہ ہے جو رسالت کے برابر ہے، جو اجر رسالت ہو تو کوئی معمولی اجر تو نہیں نہ ہوگا، کچھ تو اس کے بعد۔ لیکن کیونکہ آج یہ زیر بحث نہیں ہے بات، اس لیے
آپ کو تشنا چھوڑنے کا ارادہ ہے، اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ غور کیجئے گا ضرور اس پہ کہ بھائی مودت، محبت، عشق، تولا، ان سب میں ولا، ان میں کیا فرق ہے؟ ڈھونڈیے، ایسا نہ ہو کہیں پھنس جائیں، سوال کچھ ہو اور جواب کچھ دیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں حضور؟ تو اب وہ محبت، چلیے ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ میں نے کیوں کہا کہ اس کا کوئی معنی نہیں۔ ایک شخصیت ہے، صحابیہ ہیں، بڑی ہی احترام سے ان کا نام لے رہا ہوں، صاحب الزمان کے امر سے، ام فروہ انصاریہ، بی بی کی کنیزوں میں چوتھا نمبر ان کا ہے، چوتھا نمبر حضرت ام فروہ انصاریہ۔ ان کا شوہر شومی قسمت، دشمن امیر، علی کی محبت کے جرم میں اس نے لاٹھی مار کے انہیں قتل کر دیا۔ امیر کہیں باہر تشریف لے گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو دوسرے دن امیر نے پوچھا یہ ام فروہ انصاریہ حاضر نہیں ہوئی؟ اب یہ بھی کمال ہے نا علی کا، جو ہر کسی کی موت پہ خود آتا ہے، وہ پوچھ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا آقا آپ کو کیا بتلائیں، ان کے شوہر نے انہیں لاٹھی مار کے قتل کر دیا آپ کی محبت میں۔ کہا اچھا، کہاں دفن ہے؟ یہ نفس الرحمان میں بھی دیکھ لیجئے گا، اور علی کی صحابی و صحابیات میں بھی دیکھ لیجئے گا۔ چلیے میں نے دونوں کتابیں آپ کو بتا جو آپ کی دسترس میں ہیں، ورنہ تو 6 اور بھی ہیں، لیکن وہ فارسی اور عربی میں ہیں تو آپ کو مشکل ہوگی، لیکن یہ اردو پہ، یہ نیٹ پہ بھی آپ کو مل جائیں گی، ذرا اسے پڑھیے گا۔ ترجمہ تو کیا لیکن آدھی باتیں لکھ دی، آدھی کاٹ چھانٹ، جیسے ہمارے ہاں رواج ہے۔ سرکار ام فروہ انصاریہ کی قبر پہ علی گئے۔ اب جن کے دل ذرا نازک ہیں ان کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ علی بادشاہ نے جاتے ہی کہا باذن اللہ، اچھا ایک کتاب ہے، ہمارے محدث اعظم ہیں، کیا کہنا ان کا، زین الدین رسول، ان کی کتاب ہے مجمع اسماء و القاب امیر المومنین، اس کا یہاں ترجمہ بھی ہوا، اتنا سا کتاب ہے، اتنی ترجمہ ہے، اتنا، چلو، لیکن وہ جو اتنا سا ترجمہ ہے نا، وہ مجھے آج کام دے رہا ہے، منہاج الصالحین سے چھپا، میرے پاس بھی پڑھنے کے لیے آیا تھا کہ جی دیکھیے اس میں نے کہا جی یہ ترجمہ ہے ہی نہیں، میں اس کو کیوں دیکھوں، لیکن وہ چھپ گیا۔ اس میں لفظ بے کے نیچے بھی اور الف کے نیچے بھی، الف اور بے کے نیچے دونوں جگہ علی کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ علی مسجد میں داخل ہوئے اور رسول خدا نے مسکرا کے کہا اے اذن اللہ جلدی آ، تو پتہ چلا اللہ نے نام دیا ہوا ہے علی کو اذن اللہ، اے اللہ کے اذن، اے اللہ کے حکم۔ اب اس کے ساتھ علی نے کہہ دیا باذن اللہ، تو اب بے بھی علی ہی ہے، تو پتہ نہیں کیسے علی سے بچنا پتہ نہیں کتنا مشکل ہے۔ اب میں نے تو بچانا چاہا کہ آپ بچ جائیں اور باذن اللہ قائم رہے، لیکن وہ بھی پتہ چلا کہ جی بے بھی علی ہے، اذن بھی علی ہے، تو اب کیا کیا جائے جناب؟ بسم اللہ۔ علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو پھر جہنم بچائیے، نعرہ وہاں بھی سرکار یا علی انت قسیم النار والجنہ، وہاں بھی علی بھیجے گا تو جائیں گے، جہنم بھی علی ہی اجازت دیں گے، علی کی اجازت کے بغیر تو جہنم بھی نہیں ملتی، سرکار امر ہے اولی الامر کا۔ سرکار جلدی سے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت ضائع ہو، اور تیزی سے بہت ساری چیزیں آج بیان کرنی۔ ام فروہ انصاریہ کی قبر پہ علی نے جا کے کہا باذن اللہ،
اٹھ ام فروہ انصاریہ، قبر کھلی، سبز لباس میں ام فروہ انصاریہ زندہ ہو کے باہر آ گئی. اللہ سلام پیش کیا. اب سنیے، اب قابل غور بات ہے. حب علی کا معنی ڈھونڈ رہے ہیں ہم، اور پتہ چلا کہ خاتون کے پاس اس کا معنی ہے جس کا نام ام فروہ انصاریہ ہے، اور ہم اسی کی چوکھٹ پہ چلے گئے. ہمیں تو علی چاہیے نا. اب ام فروہ بی بی کی چوتھے نمبر کی کنیز ہے. مولا نے جاتے ہی سوال کیا، ام فروہ انصاریہ، غور سے سنیے گا، ضائع نہ کیجیے گا اس بات کو. کہا ام فروہ انصاریہ، تمہارے دل میں مجھ علی کی اتنی محبت تو تھی کہ اگر اس محبت کا تو اللہ کو واسطہ دیتی تو اپنی زندگی بڑھا لیتی. حیدری اتنا کمال حب علی کی. ابھی میں نتیجے کی طرف آؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے، کیونکہ پھر اگلی بات شروع کریں گے. پہلے اسے تو جانچ لیں. اب ام فروہ انصاریہ نے کیا کہا، امیر المومنین، آپ پر لاکھوں درود و سلام ہو. مولا، میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کی محبت کا واسطہ دے کے اپنی زندگی بڑھا لوں. میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کی محبت کا واسطہ دے کے اپنی زندگی بڑھا لوں، لیکن پھر میں نے ہی سوچا، ام فروہ انصاریہ یہ تو کیا کر رہی ہے؟ علی کے عشق میں جی کر تو دیکھ لیا، مر کے بھی تو دیکھ. سرکار اللہ اکبر. سمجھ رہے کیا گزارے پہنچ رہے ہیں. کہا آقا میں نے سوچا ام فروہ کیا کر رہی ہو؟ جی کر تو دیکھ لیا علی کی محبت میں، اب مر کے بھی تو دیکھو. امیر نے جلال سے پوچھا، ام فروہ انصاریہ پھر تم نے اپنے مولا کو کیسا پایا؟ تم نے مولا کو کیسا پایا؟ کہا آقا جیسے کھڑا ہے ایسا ہی پایا. اللہ اکبر. سرکار حب علی سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ لاکٹ پہننے سے نہیں آتی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ لبیک یا علی لکھنے سے نہیں آتی، یہ کڑیوں سے نہیں آتی. ذوالفقار کو ٹیڑھا کر کے میں بچوں سے درخواست کروں گا، ذوالفقار کو کبھی ٹیڑھا نہ کیجیے گا. کسی نے، ابو دجانہ نے امیر المومنین سے پوچھا تھا، آقا مجھے محسوس ہوا کہ جنگ کرتے ہوئے آپ کی ذوالفقار ٹیڑھی ہو گئی. آپ نے ارشاد فرمایا پھر میں اللہ کا ولی ہی نہیں. ہائے ہائے، پتہ نہیں میں نے آپ کو کیا پیغام دیا، آپ نے کیا سوچا. اب وہ جو بچے جو ذوالفقار کو ٹیڑھا کر کے پہن لیتے وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی. یہ شاعر اللہ اور راز خدا ہیں، ایسا نہ کیا کیجیے. یہ نشانیاں ہیں. اللہ نے سورہ حدید میں کہا ہم نے لوہے کو نازل کیا، اس میں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں. وہ یہی اشارہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ بچے ایسی نہ حرکت کیا کریں نا. ویسے کڑی پہنے خوبصورت لگتی ہے، لیکن اس کی انگوٹھی بھی میں نے کہیں دیکھی، میں نے اس بچے سے اتروا لی. یہ کام نہ کرو. اور کسی بازوں نے ہتھ کڑی بنوا کے پہن لی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ مخصوص ہے سرکار موسیٰ کاظم سے ہتھ کڑی. اور امام نے فرمایا کہ میری قید اسلام کی رہائی ہے. ہائے ہائے، میں کیا کیسے پیغام آپ کو دوں جناب، آپ پتہ نہیں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. سرکار وہ کام کیجئے جو محمد والے محمد کو پسند ہے، وہ کام کیجئے. سجاد بادشاہ سے پوچھا گیا مولا آپ کی یادگاریں ہم کیسے قائم کریں؟ آپ نے فرمایا کہ لوہے سے پرہیز کرو کیونکہ یہ بانجھ پن پیدا کرتا ہے، اور چاندی کو ہماری نشانی بناؤ.
تو جو آقا نے فرمایا وہ کرو نا، اپنی مرضی سے کیوں کر رہے ہو؟ تو اس طرح نہیں، بادشاہ کی طرف رجوع کیا کریں۔ ایک صلوات پڑھ دیں میں بادشاہ۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ حب علی سن کے؟ حب علی سن کے گھبرا تو نہیں گئے؟ آؤ ذرا صلوات۔ اگر یہ گفتگو سمجھ میں آ گئی تو آسمانی مسلم بن عقیل سمجھ میں آ جائے گا جو مجھے آج پڑھنا ہے۔ مجھے عرفان کی کچھ روایتیں پڑھنی ہیں بادشاہ کے بارے میں، تو آپ ذرا تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے۔ تھوڑا سا ساتھ دینے سے مراد ہے کہ مریل سے ہو کے نہ بیٹھیے، محفل ذکر و ادب ہے، ذکر علیون عبادہ، اللہ کی عبادت میں آپ بیٹھے ہیں، ہاں تو اللہ کو راضی کیجئے نا۔ ہم علی کی عبادت تھوڑی کرتے، ہم علی علی کر کے اللہ کی عبادت کرتے، سمجھ نا، کیونکہ ہمارے حضور نے کہا ذکر علی و عبادہ۔ تو اب مجھے نہیں پتا جو ہر وقت علی علی کرتا ہے وہ بے عبادتہ کیسے ہو جاتا ہے، وہ بے نمازی کیسے ہو جاتا ہے، یہ مجھے علم نہیں۔ ایک اور شخصیت ہے، کل بھی تذکرہ ہوا تھا، حضرت میثم تمار کا۔ ابن زیاد کے دربار میں میثم زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں، ضعیف نحیف کمزور میثم، اور ابن زیاد لائن اپنے تخت سے نیچے اترا اور اس نے چھڑی چہرے پہ مارنا شروع کی۔ بادشاہ کا چہرہ پھٹ گیا، آنکھیں کھولی، کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے امیر کہہ کے سلام کر، میں حب علی ڈھونڈ رہا ہوں میرے بھائی۔ آپ تو سمجھ رہے ہوں گے، پتہ نہیں میں کو کس سے سنا رہا ہوں، او بھائی حب علی۔ چہرہ پھٹ گیا ہے اور وہ پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے؟ کہا سنو، مجھے امیر کہہ کے سلام کرو۔ ابن زیاد کر جانتے انتہائی جلال سے میثم نے کہا کیوں؟ کہ اللہ دو ہو گئے ہیں، تجھے امیر کہہ کے سلام کروں، اللہ دو ہو گئے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا ابھی غدیر میں ایک اللہ نے تو علی منوایا تھا، میرا تو ایک ہی امیر ہے جسے میں نے غدیر میں مانا، تو کون سا ہے بھائی؟ اب اس نے کیا کہا، بغوی سردار کو، اپنے جلاد کو، جلدی سے خنجر لیا اور اس کی انگلیاں کاٹ دے۔ اب وہ خنجر سے اس نے انگلیاں کاٹ دی سرکار میثم کی۔ سرکار میثم نے بڑے غور سے دیکھا، ان کی 4 انگلیاں کٹ گئیں۔ آپ نے جلدی علی 4 انگلیاں اٹھائیں، چوما، اپنی داڑھی سے لگایا، سینے سے لگایا۔ دربار والے لوگ جو مسخرے بیٹھے تھے ہنسنے لگے، کہنے لگے بس عشق کافور ہوا، انگلیاں کٹیں اور جنون بھی ختم، اور مجنون ہو گئے، پاگل ہو گئے ہو، اپنی انگلیاں اٹھا کے چوم رہے ہو، بس علی کا عشق چلا گیا۔ جب 2-4 کہہ کے لگے تو تب میثم نے ان کی طرف دیکھا اور کہا اے گندی جگہ پہ اگنے والی جڑی بوٹیوں، اللہ سرکار، اللہ اکبر، میثم ہے، میثم کہا اے گندی جگہ پہ اگنے والی جڑی بوٹیوں، تمہیں کیا پتا میں کیا کر رہا ہوں؟ میں مجنون نہیں ہوا، میں حیران ہوا ہوں۔ کہا کیوں حیران ہوئے ہو تم بوڑھے؟ کہا اس لیے حیران ہوا کہ یہ انگلیاں میرے ہتھیلی کا حصہ تھی، ہتھیلی میری کلائی سے جڑی تھی، کلائی میری بازو کا حصہ تھا، بازو میرا کندھے سے جڑا تھا، میرے جسم کا حصہ تھا۔ حیران اس لیے ہوں کہ میثم کو بھی نہیں پتا چلا کہ یہ 4 انگلیاں مجھ سے بھی زیادہ علی سے پیار کرتی ہیں، مجھ سے پہلے کٹ گئی۔ سرکار مجھے نہیں پتا چلا، سرکار مجھے نہیں پتا چلا، یہ 4 انگلیاں عشق علی میں مجھ سے پہلے کٹ گئی۔ کہ میں تو اس لیے حیران ہو رہا ہوں کہ مجھے کیوں نہیں سمجھ آئی۔ تو حب علی کا معنی ملا، جب تک ریشے میں علی علی نہ ہو محبت نہیں ہوتی، سمجھ رہے؟ اور پھر علی کے محبت کا راز ایسا ہے کہ پورے بدن کو بھی نہیں پتا چلتا کون سا حصہ علی سے زیادہ محبت کرتا۔
وہ معیار ہے محبت کا سرکار حضور. اب اس کے پیرل ایک مترادف لفظ ہے بغض علی. یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ بس رحمت اللہ تے لعنت اللہ. نہیں سرکار، آپ کو کیا پتا بغض علی کے اوپر کتنی احادیث موجود ہے. لیکن یہ ہے کیا؟ آپ کہیں گے قبلہ تسی سن پریشان نہ کرو، بغض علی کا مطلب علی سے دشمنی نہیں سرکار، رحم کیجئے مجھ پہ بھی اور اپنے آپ پر بھی. کمیل ابن زیاد نخعی نے قضاء و قدر کے امام کا گھوڑا روکا. جانتے ہیں نا کمیل، دعائے کمیل پڑھتے بڑے شوق سے، کمال ہے، وہ بھی قصہ عجیب ہے. جہاں ہے کہ قبر میں بچھو آ جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اسے پڑھتے ہیں. اور حدیث قصہ کو چھوڑ دیا جہاں نبی کہہ رہے ہیں مجھے قسم ہے میری نبوت اور رسالت کی، علی اور اس کے شیعہ سرکار. جہاں وعدہ ہے نبی کا اسے چھوڑ دیا، اور جہاں سانپ اور بچھو آ رہے ہیں وہ اتنے پسند ہیں کہ اسے پڑھ رہے ہیں. کیا پسند ہے اپنی اپنی. کمیل ابن زیاد نخعی نے سرکار کا گھوڑا روکا، بوڑھا کمیل. کیا کہنا اس کا؟ کہا آقا مجھے نیند نہیں آتی. کہا وہ تو ویسے ہی نہیں آتی تمہیں، کیونکہ وہ عبادت کرتے تھے رات کو. تو کیوں نہیں آتی؟ کہا ایک سوال ہے آقا. علی بادشاہ نے کہا پوچھو کمیل کیا سوال ہے؟ کہا آقا سوال یہ ہے ما معنی بغض علی. مالک یہ بغض علی کا معنی کیا ہے؟ کمیل نے علی سے ہی پوچھ لیا. بادشاہ نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے اس کا کندھا پکڑا، ہلایا اور کہا کمیل میں نے بھی یہ رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ مالک بغض علی کا مطلب کیا ہے، یہ ہے کیا بغض علی؟ کہا جانتے ہو رسول نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ رسول نے اسی طرح میرا کندھا پکڑا تھا اور ہلا ہلا کے مجھ سے کہا تھا علی کیا تم نے مجھ سے نہیں سنا کہ تجھ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے؟ میں نے کہا بلا یا رسول اللہ آپ نے ایسا ہی کہا تھا. کہا پھر جلال سے رسول بولے کیا علی تم نے مجھ سے نہیں سنا کہ تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے؟ میں نے کہا بالا یا رسول اللہ ایسا ہی کہا آپ نے. کہا علی کیا تم نے مجھ سے نہیں سنا کہ تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے؟ کہا میں نے کہا آقا بالکل آپ نے ایسا ہی کہا. کہا تو علی پھر خود بتا جسے کوئی جانتا ہی نہ ہو اس سے وہ دشمنی کیا کرے؟ دشمنی تو اس سے ہوتی ہے نا جسے کوئی جانتا ہو. جسے کوئی جانتا ہی نہیں اس سے دشمنی کیا ہوگی؟ وہ تو جانتا ہی نہیں، دشمنی کیا کرے؟ تو رسول نے یہی فرمایا علی جسے کوئی جانتا ہی نہیں سوائے خدا اور رسول کے اس سے کوئی دشمنی کیا کرے گا؟ کہا میں نے سر جھکا کے، علی کہتے میں نے سر جھکا کے کہا آقا تو پھر کیا معنی ہے بغض علی کا؟ کہا تب رسول نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا علی میں نے نہیں کہا کہ تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے. میں نے کہا بالا یا رسول اللہ آپ نے ایسا ہی فرمایا. کہا علی تو پھر غور سے سن، تجھ علی سے، اور آپ بھی غور سے سنیے گا، تجھ علی سے محبت کرنے والے کی طرف نفرت کی نگاہ سے دیکھنا اللہ کی نظر میں بغض علی ہے. ہائے 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 ہائے، کیونکہ لوگ اسے سمجھ رہے، کیونکہ لوگ اسے جانتے ہیں کہ یہ علی سے محبت کرتا ہے اسی لیے اس سے نفرت کرتے ہیں. تو ارشاد فرمایا اس کی طرف نگاہ کرنا جو علی سے محبت کرے، اس کی طرف نفرت سے دیکھنا اللہ کی نظر میں بغض علی ہے. اور پھر رسول نے کہا علی تمہیں یاد نہیں کیا میں نے تمہیں اللہ کی حدیث قدسی نہیں سنائی تھی کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم میں سے کوئی 70 نبیوں کے عمل لے کے آئے، خانہ کعبہ میں زندگی گزارے، صفا و مروہ میں مجھے یاد کرتا ہوا چلتا رہے، دن میں روزے رکھے، رات کو نمازیں پڑھے، اور اس حالت میں قتل ہو جائے کہ وہ اللہ کی خاطر خانہ کعبہ میں ظالم ترین انسان کے ہاتھوں ذبح ہو جائے، اگر اس کے دل میں رائی برابر بھی بغض علی ہوا تو میں اللہ اسے اپنے ہاتھ سے جہنم میں داخل کروں گا.
لو سمجھ میں آگے سرکار. اب یہ جتنی میں نے حدیثیں پڑھی اس میں لفظ آیا حب علی، حب علی، جہنم سے بچائے حب علی، قبر سے بچائے حب علی، موت میں آسانی پیدا کرے حب علی، صراط مستقیم سے گزارے حب علی، جنت میں لے جائے حب علی، غضب خدا سے بچائے حب علی، گناہوں کو کھا جائے حب علی، سارے کام تو کرتی ہے حب علی. اس میں رسول نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یہ سارے کام علی کرتا ہے. جس کی محبت انسان کی ساری ضرورتیں پوری کرتی ہو وہ علی کیا ہوگا؟ سمجھ رہے نا؟ ہاں اچھا اب وہ ذرا دل چیروں تمہارا، تھوڑا سا چیرنا چاہیے، عادت پڑ جائے علی سننے کی. ٹھیک ہے. ہمارے یاسر کو جانتے ہیں بھائی صحابی ہے، میں نے کوئی آپ کے محلے کے نام تھوڑی لیا کسی کا. حضرت ہمارے یاسر، کیا کہنا کیا کہنا. ان کی والدہ سرکار سمیہ اور ان کے والد یاسر اسلام کے شہید اول، شہید اول. اور جب ان کی والدہ کے سینے میں نیزہ ابو جہل نے اتارا تو جانتے ہیں ان کے سینے سے جو خون کا فوارہ نکلا تو رسول اللہ تڑپ کے کھڑے ہو گئے اور وہ کہنے لگی کاش رسول اللہ میری فریاد کو سنتے، مجھے ایک دفعہ علی دکھا دیتے. سمیہ نے کہا تھا. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ اسلام کی اول خاتون، خاتون اول شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئی علی کی محبت کے ساتھ. سمجھ؟ وہ ہمارے یاسر. وہ کہتے ہیں میں نے، رسول نے فرمایا کہ علی کی ذکر سے لوگوں کو آزماؤ. بھائی جب تک یہ فلسفہ نہیں سمجھ جائیں گے میں سرکار مسلم نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ بنیادی بات اگر نہیں پتہ تو پھر اتلا پہاڑ تو پھر تسی آکھنا پتہ نہیں کیڑی گلاں کر دیں. تو چلو شکر ہے اتنی محنت میری کام آ جائے اور تمہارے اذہان کھل جائیں. بیچارے لوگ کیا کریں، بیچارے وہ سنتے نہیں یہ، اور نیند بھی ان کو آ جاتی ہے کہ جی شروع رہو جی قبلہ سی تو پھر بیٹھے گے. اچھا میں چٹپٹی کوئی بات سنا دوں آپ کو، مطلب کوئی آپ سننا چاہتے ہو، کوئی علی کی لڑائی. چلو سارا موضوع چھوڑ دیتے ہیں، عمر بن عبدود کے ساتھ علی کی لڑائی آپ کو سناتا ہوں. دیکھیں کتنے خوش ہوئے، کہتے بسم اللہ. یعنی علی کا ذکر نہیں سن رہے، عمر بن عبدود سنتے ہیں کہ وہ سناتے ہو. ارے سرکار سنیے، ابھی آپ کو لطف آ جائے گا. ہمارے یاسر کی شکایت ہوئی رسول سے کہ یا رسول اللہ یہ ہمیں چھیڑتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے کہا چھیڑتا ہے کیا مطلب؟ کہا ہمارے درمیان بیٹھ جاتا ہے اور جان جان کے علی علی کر کے پھر ہمارے چہرے دیکھتا ہے اور ہم تنگ آ گئے اس سے، اسے روکیے. اب سرکار نے کہا ہمارے یاسر آپ کی لوگ شکایت کر رہے ہیں، آپ علی کا تذکرہ کر کے کہا آقا تو نے ہی تو فرمایا تھا. سرکار آپ کا فرمان ہے کہ لوگوں کو پہچانو میرے بھائی علی کا ذکر کر کے، لوگوں کو پہچانو میرے بھائی علی کا ذکر کر کے. اور پھر آپ نے خود ہی تو کہا تو میں تو انہیں آزماتا ہوں، میں علی علی کرتا ہوں، پھر ان کے چہرے دیکھتا ہوں مولا تو پھر میں گن سکتا ہوں کون کون کون. سرکار نے فرمایا جانتے ہو تمہارے بادشاہ علی کا عدد 110 ہے، حروف کا، علی کا کوئی عدد نہیں ہے. عین لام اور یہ کا عدد 110 ہے، علی کا نہیں. معاف کیجئے گا، مہربانی بھی کیجئے گا. وہ علم العداد میں بھی 19واں علم ہے علم العداد محمد والے محمد کو جاننے کے لیے. اس سے پہلے 18 اور علم ہیں جن سے مالک کو سمجھا جا سکتا ہے نا. تو اجے ویسے چلو تشنا نہ رہ جانا، پیاسے نہ رہ جانا. یہ عین لام اور یہ کے عدد ہیں 110، علی کے نہیں. عین لام اور یہ
3 حرف ہیں جو بنتے ہیں علی. 110 نہیں بنتا علی، حرف بنتے ہیں. تو علم العدد اور ہے اور علم حرف اور ہے. تو اب اگر آپ نے تسبیح پڑھنی ہو تو وہ 110 والی جو ہے نا تسبیح، وہ کام نہیں دے گی، کیونکہ آپ حروف کی عدد نکال کے پڑھ رہے ہیں، علی کے نہیں. تو اب 110 عدد ہیں عین لام اور یہ کے، اور حروف عین لام اور یہ علی کے تلفظ کے ہیں 3 حرف. تو جب تک 113 نہیں کرو گے کام نہیں ہوگا. چلو دکھی نہ رہنا کہ یہ نہیں بتلایا تھا. اب سمجھ میں آ گئی؟ یہ علمی بات تھی. اب ہمارے یاسر کو کہنے لگے رسول کہ دیکھو عین لام اور یہ کے عدد ہے 110، اور نمک کے ملحا، رسول نے فرمایا ملحا نمک، اس کے عدد بھی اللہ نے رکھے ہیں 110. تو تم اب انہیں علی کہہ کے نہیں پریشان کرو گے، بلکہ جو تمہیں نظر آئے نا کہ جو علی کے نام پہ چڑھتا ہے اسے تم نمک حرام کہو گے. یہ حضرت ہمارے یاسر کو حکم ہوا تھا، تو پھر آیا نمک حرام. تو اب وہ ان کی زبان پہ چڑھ گیا، وہ جس کو دیکھتے کوئی ایسا ویسا تو اسے کہتے نمک حرام. تو یہ رائج ہوا. پھر شکایت ہو گئی. اب ایک دن رسول نے ہمارے یاسر کا سہارا لیا. میں تمہیں کسی راز کی طرف لے کے جا رہا ہوں خدا کے لیے، آج 1 گھنٹے میں ہی ختم کروں گا، تم تھکے ہوئے ہو. ہمارے یاسر کے کندھوں پہ رسالت نے ہاتھ رکھا. ہمارے یاسر کہتے ہیں کہ میں نے اتنا وزن کبھی محسوس نہیں کیا جتنا رسالت کے ہاتھ کا تھا. کہ حضور اندھیرے میں اپنے گھر کی طرف چلے، ایک جگہ پر رسول لڑکھڑائے، کہ میرے منہ سے فوراً نکلا یا علی مدد. سرکار کے لڑکھڑانے سے میں نے فوراً کہا یا علی مدد. کا جلال سے رسول کڑکتی ہوئی بجلی کی طرح رسول میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا عمار یہ نبیوں کا نعرہ ہے، یا علی مدد کہنا. تم نے اپنی اوقات نہیں دیکھی، یہ نبیوں کا نعرہ ہے، تمہارا نعرہ تو صرف اتنا ہے یا حب علی مدد. کیونکہ تمہارے سارے کام علی کی محبت کرتی ہے، علی نہیں کرتا. سمجھ رہے نا؟ تو یہاں یہ معیار ہے. ہم نے حب علی کو سمجھا ہی کچھ نہیں. اور کبھی ورد کر کے دیکھیے گا یا حب علی مدد. وہاں زندگی مل رہی تھی نا، علی کہہ رہے تھے حب علی کا واسطہ دیتی تمہیں زندگی مل جاتی. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو حب علی اور بغض علی سمجھ میں آ گیا سرکار. اللہ کہہ رہا ہے اپنے رسول سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. او تم دونوں، کوئی تم دونوں ہیں، انسان ہے یا جن ہے، حیوان ہے یا چرند ہے یا پرند ہے، زمین ہے یا آسمان، اللہ ہی بہتر جانے. لیکن ہیں کوئی تم دونوں، تم دونوں میری آلہ کو کب تک جھٹلاتے رہو گے؟ آلہ ہے کوئی اللہ کی، تم اسے کب تک جھٹلاتے رہو گے؟ سرکار مسلم کی جب تکذیب کی گئی تو آپ نے ممبر پہ چڑھ کے صرف یہی کہا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. میں اللہ کی الہ ہوں، تم جھٹلاتے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. تو کبھی الہ کے زاویے سے بھی تو سرکار مسلم کو دیکھو نا. مسلم بھی نقیل یاد ہے. مسلم کی والدہ کون ہے؟ اتنا بڑا مجمع اور فرخ کی زندگی گزر گئی آپ لوگوں کی خدمت کرتے کرتے. یہ خمسہ کوئی آج میں پہلی بار تو نہیں پڑھ رہا، یہاں بڑے بڑے صاحبان عرفان و علم پڑھتے رہے اور پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. حضور میں تو وہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند بھی نہیں ہوں، لیکن اتنا تو بتا دیجئے مسلم بن عقیل کی والدہ کون ہے؟
تو میں تعارف آسمانی کیسے کرا دوں؟ اگر یہ بھی سرکار علم نہیں کہ اتنا نابغہ روزگار اعلی اللہ اس دنیا میں آیا، تو جس کی پیشانی میں وہ نور رہا وہ ہستی کون ہے؟ اب وہ اباسیاں لینا، پریشان ہونا، تھکنا تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں کس اذیت سے گزرتا ہوں؟ میں کیا آپ کو سناؤں؟ میں کہہ رہا ہوں مسلم بن عقیل، مسلم بن عقیل، مسلم بن عقیل، تو ماں پوچھ رہا ہوں نا اس کی، میں کوئی غیر کی بات تو نہیں کر رہا۔ ان کی والدہ گرامی یہ قدس کون ہے؟ بھائی ایران کا ایک خاندان ہے، خاندان فرزندی، خاندان فرزند جسے کہتے ہیں۔ تاریخوں میں اتنی موٹی موٹی کتابیں، دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ اذیت ہے۔ خاندان فرزند کون ہے؟ جو آگ کے آتش پرستوں کا ایک فرقہ ہے۔ وہ آگ کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ جو ان کا رہبر ہے نا، اس میں سے بیٹی ہو یا بیٹا، وہ اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسے خدا کہتے ہیں۔ جو بھی ان کا رہبر کا بیٹی یا بیٹا ہو۔ امیر المومنین کے زمانے میں ان کے رہبر کی ایک بیٹی تھی، خاندان فرزندی کی، زرتشتوں کی ایک بیٹی تھی۔ 3000 نجومی ہر وقت اس کے ارد گرد رہتے تھے۔ انہوں نے حساب کر کے ایک دن بتایا، نوگانوی صاحب، مقبول نوگانوی صاحب کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، نیٹ پہ پڑھی، وہی پڑھ لینا۔ چلو اتنی جان تو چھڑواؤں نا، گو اس میں تفصیل اتنی ہی ہے جتنی میں پڑھوں گا، کچھ زیادہ ہی ہوگی بلکہ، لیکن بڑی کتابوں تو تمہیں کہہ بھی نہیں رہا۔ مقبول نوگانوی صاحب لکھنؤ کے محدث ہیں، ان کے رسالے ہیں چھوٹے چھوٹے مختلف شخصیات پہ، تو سرکار مسلم پر بھی ہے، ذرا وہی پڑھ لینا میرے بھائی، اس میں دیکھنا ذرا، تو حوالہ تمہیں میں نے دے دیا، ذرا اس کو دیکھنا، لیکن اس سے بڑی کتابیں موجود ہیں جس کی تفصیل میں جاؤں گا تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے حضرت مسلم کو، یا مجھے پاگل قرار دو گے یا کہو گے کہ بھائی بس بھائی بس۔ اس لیے میں تو بڑا سہم سہم کے تھم تھم کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ شہزادی نے نجومیوں کو بلایا، کہا میں کچھ دنوں سے کچھ عجیب چیزیں دیکھ رہی ہوں۔ انہوں نے نجوم کر کے انہوں نے کہا بی بی زمین پر کسی اور کو بھی خدا کہا جا رہا ہے، تیرے علاوہ کسی اور کو بھی خدا کہا جا رہا ہے۔ کہا کون ہے پتہ کرو؟ کہا وہ حجاز عرب میں کوئی ہے۔ قاصد بھیجے گئے، پتہ کروایا، کہا کوئی علی ہے۔ دنیا انہیں خدا کہہ رہی ہے۔ کہا تیاری کرو میں ملنے جاؤں گی۔ اور ادھر حضرت علی کسی کو کہہ رہے تھے ایک گھر تیار کرو، ہمارے کچھ خاص مہمان آنے والے ہیں فارس سے، جس کی بشارت میرے بھائی رسول اللہ دے گئے تھے، اور زمین پر ایک نور کے اترنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ میری نگاہیں آسمانوں میں دیکھ رہی ہیں اس نور کی حرکتوں کو۔ وہ تلاطم میں ہے، قدسیت میں، خدا کی نگاہ ہیبت نے اسے ڈھانپا ہوا ہے۔ خدا کی نگاہ ہیبت نے اس نور کو ڈھانپا ہوا ہے، اور فرشتے اس کا ارد گرد طواف کر رہے ہیں، اور تسبیح و تہلیل بلند ہے۔ وہ نور کبھی سجدے میں چلا جاتا ہے، کبھی رکوع میں چلا جاتا ہے، کبھی قیام میں ہے۔ لوگوں میں تمہیں علی بشارت دے رہا ہے اس نور کی۔ سرکار ابو ذر فرماتے ہیں، کیا کہنا کہ ہم نے رسول اللہ سے ایک دفعہ ان کی زندگی میں سنا تھا کہ رسول نے فرمایا تھا جب تم علی کے منہ سے سنو کہ ایک نور تلاطم میں ہے تو سمجھ لینا میری حقیقت زمین پر آنے والی ہے۔ سمجھ؟ اور یہ صحابہ میں عام بات تھی۔
اب علی نے وہ لمحے پہ مدینہ میں وہ کہہ دیا. اب وہ بی بی وہاں سے چلی اور مدینہ جب آئی تو علی ان کے خیمے کے پاس گئے اور کہا السلام علیکی یا ام المسلم. ان کی شادی تھی نہیں. انہوں نے کہا مسلم کی ماں تجھ پر سلام ہو. وہ تخت سے تڑپ کے اٹھی. نجومیوں سے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کون؟ کہا یہ وہی شخصیت ہے جسے کچھ لوگوں نے اللہ کہا ہے. کہا اچھا یہ خود ملنے آئے؟ کہا. کہا تو مجھے ام مسلم کیوں کہا؟ تب امیر المومنین نے فرمایا چند دنوں سے جو آپ خواب دیکھ رہی ہیں وہ حقیقت ہے. نجومیوں نے کہا شہزادی آپ نے کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے آسمان سے ایک بہت بڑے نور کے آثار کو دیکھا جس نے پوری دنیا کو گھیر لیا. پھر وہ سمٹ کے چھوٹا ہوتا گیا. پھر وہ ایک ایسے نور میں ڈھل گیا جو میری آنکھوں کے نور جیسا تھا. پھر وہ میری آنکھوں کے ذریعے میری پیشانی میں پہنچا. علی بادشاہ نے کہا اللہ اکبر, مسلم کی مبارک ہو, ہم کل آپ کا نکاح اپنے بھائی عقیل سے کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر ان کی شادی حضرت عقیل سے. تاریخ نے ان کے چھپانے کے لیے کہ پتہ نہ چلے, کہا وہ تو 10 لاکھ امیر شام سے پتہ نہیں لیے تھے, کنیز خریدی تھی. کسی نے کہا کہ جی دوسرے خلیفہ راشد نے بیت المال سے دی تھی, فارس کی رہنے والی تھی, کوئی شہزادی تھی. لیکن عقیل کا پتہ چلا جس کا ددیال بھی لوگوں کو خدا نظر آیا, ننہال بھی لوگوں کو خدا نظر آیا. اتنا بڑا خاندان, اتنا بڑا خاندان, اور بہادری بے مثل, بے مثل. پتہ نہیں آپ کون سی بہادری کو جانتے. تو وہ بہادری چلو ظاہری سے ہی تو مسلم جس پہلوان کو پکڑتے تو چھت سے اوپر اچھال دیتے تھے. تو چلو یہ تمہاری پسند کی بہادری, میری پسند کی نہیں. کیونکہ محمد و آل محمد کی بہادری یہ نہیں ہے کہ وہ بندوں کو کتنا مارتے ہیں. محمد و آل محمد کی شجاعت یہ ہے کہ وہ کتنے ذہنوں میں اللہ بٹھا دیتے ہیں. سمجھ, بہت تھوڑا وقت میرے پاس, میں نے کہا نا آج 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں زحمت دوں گا. آپ کے بس ہی اتنا ہے. ماتم بھی زائد تھا, جلوس بھی تھا, آپ تھک بھی چکے ہوں گے, تو میں زیادہ نہیں تھکاؤں گا. بس صرف 3 حدیثیں برداشت کرنے کی قوت پیدا کریں سرکار مسلم کے بارے میں. جوانی پڑھنے لگا ہوں سرکار مسلم کی, جوان تو تھے ہی, لیکن مدینے کی جوانی, علم مسلم بن عقیل. امام حسن اور حسین بادشاہ نے, پھر بہادری بھی پڑھتا ہوں, بندے مارنا بہادری نہیں, ایک اور بہادری سناتا ہوں. امام حسن اور حسین نے کہا مسلم میرے بھائی ذرا فضائل محمد و آل محمد تو بیان کرو. آپ نے قبر رسول سے ٹیک لگائی اور کہا کیونکہ سبتین شریفین نے حکم فرمایا ہے کہ میں انہیں محمد و آل محمد کے فضائل سناؤں, تو اے لوگو, اے افقہ مدینہ, اے دانشوران مدینہ, غور سے سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہی محمد و آل محمد ہیں. کہا یہی محمد و آل محمد, اور خطبے کو ختم کر دیا. کسی نے پوچھا, کسی نے سرکار مسلم سے, مولا یہ کائنات جو ہے, کائنات, اس میں تنفس کتنے ہیں, یعنی زندگی کتنی پائی جاتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے اے رسول یہ تیرے ارد گرد جو چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں نا, یہ مردہ ہیں. تو کہا صرف اتنا فرق ہے, جو ہمیں پہچان لے وہ سانس لیتی ہوئی زندگی ہے,
اور جو ہم سے دور ہو جائے وہ قبر میں عذاب شدہ موت ہے. سمجھ؟ یہ فلسفہ تھا ان کے دماغ میں حضرت کے. اب بہادری سنو. جنگ صفین کا تو تمہیں بڑا پتہ، وہی جنگ صفین ہی سنانے لگا. اس میں مسلم بھی تھے، نوجوان سرکار مسلم. اچھا رسول اللہ کا اسلحہ کتنا تھا؟ صفین ایسے ہی پڑھ دی جاتی ہے، ایسے تو نہیں پڑھی جاتی. اس دن علی بادشاہ نے 2 تلواروں سے جنگ کی، ایک ذوالفقار اور ایک دوسری تلوار آتی تھی. مالک اشتر حیران ہو گئے، کہنے لگے آقا ساری رات آپ نے جنگ کی. اس جنگ کی رات کو جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ الحریر. کوئی تاریخ سے بھی دلچسپی ہے کہ نہیں ہے؟ مایوسی ہوتی ہے مجھے آپ کو دیکھ کے. لیلۃ الحریر، جنگ صفین کی رات، جس رات علی نے پورا دن اور پوری رات 2 تلواروں سے 2 ہاتھوں سے جنگ کی، اسے کہتے ہیں لیلۃ الحریر. اور حریر کہتے ہیں کتے کے بھونکنے کو، یعنی جو ڈر کا مارا کتا نہیں جسے کوکتا، اس کوک کو کہتے ہیں حریر. تو علی کی جنگ کی رات کو تاریخ نے لیلۃ الحریر کیوں کہا؟ کیونکہ شامی کتوں کی طرح کوکتے ہوئے علی کے سامنے بھاگ رہے تھے. سمجھ سرکار، اس لیے اس کا نام ہے لیلۃ الحریر. اے یا علی، زندگی کا احساس ہوا. اے یا علی. اظہر حسن زیدی صاحب جب بہاولپور میں کہیں صحرا میں پڑھنے گئے تو اب اونٹ پہ وہ لے گئے، اونٹ پہ اسٹیشن سے اونٹ پہ کچاوے میں. اب وہ جب وہاں، اب وہ نازک نفیس انسان دبلے پتلے سے، اب وہ وہاں سے جب اترے نا تو لوگوں نے پوچھا سفر بخیر رہا؟ اب وہ اونٹ پہ کیوں کہ آئے تھے؟ کہنے لگے بھائی نانی یاد آ گئی. اونٹ پہ کوئی چڑھا تھا، کہا بھائی نانی یاد آ گئی. تو انہوں نے پھر کہنے لگے استقبال تو آپ کا اچھا ہوا. کہا رہے بھائی کیا ہوا؟ وہاں لوگ ہاتھ پھیلا کے مجھے کہہ رہے تھے کی بلا کی بلا. تو میں قبلہ تو نہیں تھا، میں کوئی بلا تھا. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کی بلا. مجھے بھی یہاں لگتا ہے آ کے کہ میں کی بلا ہوں، قبلہ نہیں. آپ کو تھکانے کے لیے آیا ہوں. نہیں میرے بھائی، آپ تھکیں یا نہ تھکیں، مجھے تو نوکری پوری کرنی. سمجھ رہے ہیں؟ مجھے پیغام پہنچانا ہے. صاحب الزمان کے آگے میں کیا منہ دکھاؤں کہ میں نے چسکا، زبان کا چسکا وہاں دیا؟ نہیں بھائی میرے سے یہ نہیں ہوگا. آپ سن لیجئے تاکہ حقائق. تو اس جنگ میں، یہ پہلی جنگ ہے. اچھا پہلے تو مالک اشتر کا سوال. مالک اشتر نے کہا بس میں قریب ہو گیا ختم کرنے کی، اب گھبرائیں نہیں. مالک اشتر نے پوچھا یا امیر المومنین، یہ 2 تلواروں سے جو آپ نے جنگ کی، ایک کا تو ہمیں پتا ہے کہ یہ ذوالفقار ہے، یہ ذوالفقار کے برابر دوسری تلوار کون سی ہے جو ذوالفقار کے برابر چلتی رہی؟ آسمان سے تو ایک ہی اتری تھی، یہ دوسری تلوار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے عباس سے اس کی تلوار لی تھی. تو تعارف کرایا اس تلوار کا. اسی طرح میرے بھائیوں، اس جنگ میں، صفین کی جنگ میں، علی بادشاہ جب اپنے خیمے سے تیار ہو کے جنگ کے لیے نکلے تو آپ نے رسول کا پورا لباس پہنا اور سرکار کا جتنا اسلحہ تھا وہ سارا لگایا. اب حضور کے پاس ایک تیر کمان بھی تھی جسے سوائے علی کے کوئی نہیں اٹھاتا تھا. اس میں صرف ایک تیر تھا جو حضور کی ملکیت تھا، اور وہ کہا گیا تھا کہ جب رسول صاحب الزمان کے زمانے میں واپس آئیں گے تو اسی تیر سے ابلیس کو ہلاک کریں گے. اسے یا رسول اٹھاتا تھا یا وسیع، ورنہ وہ کسی سے وہ تیر کمان ہلتا بھی نہیں تھا. وہ علی کو دے گئے تھے رسول اپنی زندگی میں. صفین کی جنگ میں علی بادشاہ نے، بہت کوفت ہوتی ہے مجھے، محافل کے آداب ہیں. رسول خدا نے فرمایا کہ ایک تو وسعت پیدا کرو کہ لوگوں کو جگہ ملے، اور دوسرا، اب کیا کہوں، یہ جو اباسیاں ہیں،
آپ نے ارشاد فرمایا اسے منہ روک کے سانس لیا کرو کیونکہ شیطان تمہارے منہ میں گھس جاتا ہے. تو مہربانی کریں، نیند آپ کو آ رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن برداشت کریں 2 منٹ. میں آپ سے زیادہ کالا ہوں کہ جلدی مجلس مکے، لیکن چھوڑ نہیں نہ سکتا. اس دن امیر المومنین نے پورا اسلحہ زیب تن کیا، اور جب آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے تو آپ نے کہا مسلم کہاں ہیں؟ مسلم میں نقیل کہاں ہے؟ سرکار مسلم میں نقیل حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا جس اسلحے کو سوائے اللہ کے رسول کے اور اس کے وسیع کے کوئی نہیں اٹھا سکتا، یہ لو مسلم رسول کی کمان، اور یہ لو رسول کا تیر. انہوں نے وہ کمان بھی اٹھائی، وہ تیر بھی، اور کہا مسلم میرے گھوڑے کے ساتھ برق رفتاری کے ساتھ دوڑتے رہنا. ہائے، میں اگلا فرمان آپ کو کیسے سنا دوں کہ علی نے مسلم کی کیا ذمہ داری لگائی. وہ تیر کیا تھا جس کے بارے میں رسول نے کہا کہ اسی تیر سے میں ابلیس کو ہلاک کروں گا، میں کروں گا. اور علی کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلم اس تیر اور کمان کو لے کے میرے فرض کے ساتھ بھاگتے رہنا، اور اگر تمہیں آج سفین میں ابلیس نظر آ جائے تیر چلا دینا. اللہ اکبر. یا علی سرکار، میں کیا گزارش پیش کروں آپ کے ساتھ. عظمت سمجھ میں آئی مسلم کی. کہا اگر سفین میں آج تمہیں ابلیس نظر آ جائے تو میں علی تمہیں حکم دے رہا ہوں تیر چلا دینا. اس دن 2 تیر چلانے کا حکم دیا علی نے، ایک مسلم کو کہ ابلیس نظر آئے تو اس کا مطلب ہے مسلم کی آنکھ دیکھ سکتی ہے ابلیس کو، اور دوسری وہ بھی بادشاہوں سے ہاتھ باندھ کے نام لینے کی اجازت لے رہا ہوں. کیا کروں، تمہیں سمجھ نہیں آتی. سفین کی جنگ شروع کس نے کی؟ ادھر سے امیر شام نے تیر چلایا علی کی طرف اور جنگ کا آغاز کیا. اور علی کی طرف سے کس نے چلایا؟ ویسے سفین بڑی سنتے ہو سرکار، آپ نے اپنی چچا زاد بہن حضرت حارث جو بڑے بیٹے تھے سرکار عبد المطلب کی، ان کی بیٹی شہزادی عروہ بنت حارث، عروہ سیدہ عروہ سلام اللہ علیہ، انہیں طلب فرمایا. یہ واحد بی بی ہیں جنہیں امیر المومنین نے کہا تھا تمہیں امامہ باندھنے کی اجازت ہے، اور یہ امیر المومنین کی خواتین کے لشکر کی سردار ہے، چچا زاد بہن ہے رسول کی بھی اور علی کی بھی. آپ نے حضرت عروہ سے ارشاد فرمایا، صحابی و صحابیات امیر المومنین نے پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں کیا سنتے ہیں آپ لوگ. شہزادی عروہ کو کہاں ہے میری بہن عروہ؟ ان سے کہیے. شہزادی عروہ امامہ باندھے ہوئے حاضر ہوئی. کہا جی آقا و مولا، اے خیر و شر کی پہچان. یہ عروہ بی بی نے سفین میں کہا تھا، اے خیر و شر کی پہچان حکم دیجیے آقا. کہا جنگ کا آغاز کرو. مجھے امیر شام نے تیر کا نشانہ بنایا، جواب دو اور جنگ شروع کرو. کمال کمال عبد المطلب کی پوتی، انہوں نے تیر کمان سنبھالی. یہ دوسرا تیر ہے جسے علی نے چلانے کا حکم دیا. شہزادی نے تیر کمان، بس یہاں ہمارا امتحان ہے، یا میں ہار جاؤں گا یا تم ہار جاؤ گے. تیر کمان لگایا، شست باندھی بی بی نے، میمنہ میسرہ. اتنے میں عمرو بن عاص نے پکارا، کہا تمہیں نہیں پتا یہ حارث کی بیٹی ہے، یہ ہاشمی خون ہے، جس کی طرف یہ تیر چلے گا اسے جلدی سے چھپا لاؤ. اور بی بی نے رکابوں میں پیر رکھ کے امامہ باندھے ہوئے علی کی حکم سے
علی کی چچا زاد بہن نے تیر کمان لگایا اور پھر مڑ کے دیکھا، کمال جملہ کہا اے اللہ کے امر، اے اولی الامر، تیرے نام کی برکت سے تیر چلاتی ہوں۔ جانتے ہیں کہاں جا کے نشانہ لگا؟ امیر شام کا آدھا کان کٹ گیا اسی تیر سے۔ ساری زندگی وہ اپنی خود ایسے کر کے بیٹھتا تھا اور کہتا تھا میں عروہ کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ 2 شخصیات کو صفین میں تیر چلانے کا حکم۔ کھو دیا آپ نے اہل بیت کے خاندان کو، کھو دیا سرکار، آپ کو نیندیں آنے لگ گئیں، آپ نے کھو دیا اپنا ایمان۔ تو یوں بھی بنی ہاشم نے اپنے رنگ دکھائے، لیکن آج رات تو مسلم طوبہ کے دروازے پہ بیٹھا، آہستہ آہستہ کہہ رہا ہے مولا، او میرے علی مولا۔ کانوں تک آواز پہنچی تو آ کے کہنے لگی میرے دروازے پہ کون علی علی کر؟ تھوڑا سا دروازہ کھول کے کہنے لگی اے اندھیرے میں بیٹھنے والے، علی کو کیوں یاد کر رہا؟ کہا خاتون آپ علی کو ماننے والی ہیں؟ یہ وقت بھی آ گیا کہ مسلم پوچھ رہے تھے آپ علی کو ماننے والی ہیں؟ جی آقا میں علی کو ماننے والی ہوں۔ آپ کون؟ کہا میرا نام مسلم بن عقیل ہے۔ آقا آپ میرے دروازے پہ بیٹھے ہیں؟ کہاں تو میں دروازے پہ بیٹھا ہوں۔ کہا آقا پانی لاؤں؟ کہا ہاں پانی پلا دو۔ پانی سامنے آیا تو کہنے لگے میرے آقا وہ وقت کیسا ہوگا جب آپ کے پاس پانی نہیں ہوگا، یقین کیجئے ایسے پیالہ پلٹ دیا۔ کہ تیری پیاس کے صدقے مسلم نہیں پیے گا۔ خاموش بیٹھا۔ آقا یہاں نہ بیٹھیے، میرے گھر میں تشریف لائیے۔ بس گھر میں چلے آئے۔ تو نے پوچھا آقا کیا ہوا؟ کہا مجھے کچھ نہیں ہوا، علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ کہا مجھے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن تمہیں بتاؤں علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ یہ کہہ کے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے سینے کو ملنے لگے۔ تو راوی ہے وہ کہتے سینے کو ملنے لگے۔ میں نے کہا آقا کیا ہوا؟ کہا اضطراب ہے۔ کہا آقا کیا اضطراب ہے؟ کہا یہ سوچ رہا ہوں پتہ نہیں پردہ ہوگا کہ نہیں، اور کوفے کے حالات ایسے نہیں ہیں جو میں نے دیکھا ہے کہ علی کی بیٹیاں یہاں آئیں، میں نے حالات نہیں دیکھا۔ کہا آقا گھبرائیں نہیں، مولا بہتر فیصلہ کریں گے۔ زیر آسمان آئے، آسمان کو دیکھا، کہا اے ہوا میرے آقا تک میرا سلام نہیں پہنچاتی، اور میرے آقا کو پیغام دو اہل بیت کو مدینہ واپس بھیج دیں۔ بس ہوا نے یہ پیغام، سالبیہ سے کچھ آگے سرکار جا چکے تھے کہ ہوا نے پیغام پہنچایا۔ بادشاہ نے اپنے گھوڑے کو روکا، کہا یہیں عباس پڑاؤ ڈال دو، آگے رات گہری ہے یہیں پڑاؤ ڈال دو۔ اور یہ کہہ کے ایک ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ عباس نے غور سے دیکھا کہ معصوم ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ عالیہ کے پاس ہے، کہا بی بی بھائی آپ کا ٹیلے پہ بیٹھ گیا، اور مجھے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ دوڑتی ہوئی بہن پہنچی، کہا حسین کیا ہوا؟ کہا سیدہ ہوا نے پیغام دیا، میرا بھائی مجھے یاد کر کے کہہ رہا ہے ادھر نہ آئیے، آپ کے ساتھ محمد کی بیٹیاں ادھر نہ آئیے۔ بس وہ پیغام سن کے میں رو رہا ہوں، اور وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں پردہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ
پتہ نہیں پردہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ بھائی میرے، دن ہو گیا، طوبہ کے گھر کو آگ لگ گئی، 500 سپاہیوں نے گھیرا ڈال لی، راستوں کے ارد گرد خندقیں کھول کے آگ لگا دی گئی، چھتوں پر پہرے لگا دیے گئے، تیر کمانوں میں چڑھ گئے۔ توبہ اسے گھر سے باہر نکال، توبہ روتی ہے۔ سرکار مسلم، بس ایک حقیقت تمہیں عرض کرنی، میں وہی مصائب پڑھتا ہوں جو معصوم نے کہے، باقی مجھے آتے ہی نہیں، جو معصوم کی زبان سے نکلے بس وہی مصائب ہے، مجھے کیا پتا میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ کہا توبہ کے گھر سے سرکار مسلم نے کہا توبہ تو باہر نہیں نکلے گی، تو ہماری امان میں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیسا غیرت مند خاندان ہے۔ کہ میں نے تیرے گھر رات گزاری، تو میری امان میں ہے، تو گھر کے اندر رہے، میں باہر جاؤں گا۔ یہ کہہ کے سرکار باہر تشریف لائے، جنگ ہوئی جیسی بھی ہوئی، 500 کم پڑ گئے۔ اس نے پیغام بھیجا یہ مسلم ہے، 1000 سپاہی اور آئے۔ اب کسی نے اشارہ کیا اور اس کو، لعین کو، جس کا نام اشس تھا اور ابن اشس، وہی نسل تھی ساری، ابن اشس تھے۔ لعین نے کہا کیسے پکڑا جائے، زندہ پکڑا جائے تو انعام ملے، شہید نہیں کرنا۔ بس 2 حرف سن لو، آج کی حد تک اتنا ہی، کل تفصیل شہادت کی پڑے گی، آج صرف اتنا سن لو ہوا کیا تھا، قید کیوں ہوا۔ تب ایک شیطان صفت نے جا کے ابن اشس سے کہا یہ غیرت کے قیدی ہیں، یہ تجھ سے ایسے نہیں پکڑا جائے گا۔ کہا کیا کروں؟ کہا توبہ کے گھر داخل ہو جا، توبہ کو کھینچ کے باہر لا، مسلم کے سامنے اس کی چادر اتار لے، یہ گرفتاری دے دے گا۔ تاریخ دیکھ لیجئے گا، وہی ہوا۔ توبہ کو پکڑ کے باہر لائے اور کہنے لگے مسلم ہتھیار پھینک دیجئے ورنہ ہم آپ کی اس ماننے والی کی چادر اتار لیں گے۔ بس چادر میں ہاتھ ڈالا، مسلم نے تلوار پھینک دی، کہا خبردار میری زندگی میں اگر چادر اتاری کسی مومنہ کی۔ یا سرکار مسلم، توبہ کی چادر کی اتنی فکر کہ آپ نے زندگی داؤ پہ لگا دی۔ آئیے کربلا میں دیکھیے، 40 گھوڑا سوار اللہ اکبر کے نعرے لگا کے نیزوں سے محمد کی بیٹی کی چادر لے کے، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قوم الظالمین۔ پروردگار عالم، تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، اس ذکر کو قبول فرما، ہمارے پرسے کو قبول فرما، صاحب الزمان کی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے بادشاہ کا جل ظہور فرما، ہماری مشکلیں آسان فرما دے۔ میرے پروردگار فرخ اور اس کے خانوادہ اور اس کے تمام خاندان والوں پہ کرم نوازی فرما، آپ سب کے اوپر اور آپ کے اہل خانہ پر، آپ کے بال بچوں پر، آپ کے بزرگوں پر، آپ کے سب لواحقین پر خدا رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مالک ہم جو شمع جلا کے کوشش کرتے ہیں آپ کو متوجہ کرنے کی، آپ اس سے گھبرایا نہ کیجیے، بلکہ اپنی معرفت کو محمد والے محمد کے عشق کی طرف لگائیے۔ مالک ہماری معرفت کو کامل کر، مالک ہمیں محمد والے محمد کے ذکر سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہماری مجالس کو ویسا کر دے جہاں لوگ کلمہ پڑھ کے اٹھتے تھے علی ولی اللہ کا۔ مالک ہماری مجلسوں کو ویسا کر دے کہ لوگ کہتے تھے کہ اہل علم لوگ ہیں۔ مالک ہمارے دلوں کو منور فرما دے حب محمد والے محمد سے۔ مالک ہمیں ولایت علی پہ ثابت قدم رکھ۔ ہماری وہ حاجتیں جو ہم تیرے سوا کسی اور سے نہیں کہہ سکتے، انہیں پلک جھپکنے سے پہلے قبول فرما لے۔
تجھے واسطہ ہے سرکار مسلم بن عقیل کی عظمتوں کا، تجھے واسطہ ہے رسول اللہ کی عظمتوں کا، تجھے واسطہ ہے امیر المومنین کی ولایت کا، تجھے واسطہ ہے اس سیدہ طاہرہ زہرا کا، دنیا کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں وہ پہنچ کے نہیں روتی۔ پھر واپس جا کے اپنے بابا کی قبر میں جا کے کہتی ہے بابا آج میں بہت دور گئی تھی، ان لوگوں نے میرے حسین کو گرتے نہیں دیکھا، انہوں نے میرے مسلم کو ذبح ہوتے نہیں دیکھا، انہوں نے فرزندان مسلم کو دریا میں اچھال کر پھینکتے نہیں دیکھا۔ اے میرے بابا میں ان کے پاس گئی تھی، وہ رو رہے تھے، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہوا۔ مالک اس سیدہ طاہرہ کے یہاں آنے کا واسطہ، مولا محمد والے محمد کے دین پہ ہمیں ثابت قدم رکھ، ہماری مشکلیں آسان فرما، فرخ کی اس کے خانوادے کی زندگیاں دراز فرما، اور جو دوست و احباب اور آپ سب بیٹھے مولا آپ کی زندگیوں میں برکت دے، خدا وند عالم ہمارے بزرگوں کا ہمارے پہ سایہ سلامت رکھے۔ میرے مالک خالق تمام مومن مومنات کو رزق کی فراوانی عطا فرما۔ میرے مولا نے کہا تھا میرے پروردگار کہ ہر زمانے میں مومن کے لیے ایک کھجور ہوگی جس پہ اسے میری محبت میں لٹکنا پڑے گا۔ میرے مولا آج کی کھجور معاشی حالات ہیں جس پہ مومنین لٹک رہے ہیں، میرے پروردگار ہم سب کے معاش کو بہترین فرما دے، ہمیں کسی ایرے غیرے کا محتاج نہ کر۔ خالق ہمارے رزق میں برکتیں اور زندگی میں ولایت علی کی رونق عطا فرما، غم حسین کی حفاظت کرنے والا بنا۔ مالک ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے قلوب میں علم عباس گاڑ دے تاکہ اس کے پھریرے میں ہم ایمان کو سائے میں رکھ سکیں۔ مولا ہماری مشکلوں کو حل کر دے، ہمیں شر شیطان اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، تمام عزاداری اور مومنین و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ مولا ہمارے بچوں پہ کرم نوازیاں فرما، ہماری مشکلیں آسان فرما۔ خالق کے دو جہاں میرے پروردگار ہماری قوم میں ذاکر اور علماء ماشاءاللہ بہت ہیں، اتنے ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے۔ ہماری قوم میں اگر کمی ہے تو میرے پروردگار ہماری قوم میں کمی ہے، علی کے ماننے والوں میں کمی ہے۔ ہمارے کوئی بچے افسر نہیں ہیں، وہ امتحانات نہیں دیتے، نہ سی ایس ایس کا، نہ پی ایم ایس کا، نہ مقابلے کا۔ مولا ہمیں افسروں کی ضرورت ہے، ہم سارا دن درخواستیں لے کے دھکے کھاتے ہیں کہ ہمیں مجلس کی اجازت مل جائے۔ مولا ہمارے ایسے بچوں کو کامیاب کر اس تعلیم میں کہ وہ سرکاری گاڑیوں سے ہائے حسین کرتے ہوئے اتریں۔ مالک ہمارے بچوں کو میرے مولا پڑھنے لکھنے کی توفیق عطا فرما، انہیں دین سے لگاؤ عطا فرما۔ ہماری بچیوں کو بھی دنیا اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم عطا فرما۔ یا پروردگار ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے صاحب العصر کا جلد ظہور فرما۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم واہلک عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ نعرہ حیدری۔